انشاءاللہ مبارک محفل ہوگی۔ حدیث کا جو درس ہے آپ آئے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کر دی ہے، لیکن آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نئے آئے ہیں، تو چونکہ وہ حدیث کی محفل میں آئے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے۔ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کی اگرچہ زیارت نہیں کی ہے، میں دعا کروں گا آج کی اس مبارک رات میں کہ اللہ اپنے محبوب کا ہمیں اور آپ سب کو دیدار کرائے۔ آپ نے اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زیارت نہیں کی ہے تو کم سے کم یہ جو جملے حدیث کے، یہ وہی جملے ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ یہ جو حدیث ہم اور آپ پڑھنے اور سننے والے ہیں، یہ وہ جملے ہیں، یہ کسی مولانا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی کی تقریر کی کتاب نہیں ہے، یا کسی نے اپنی مرضی سے جو ہے کسی الگ الگ مکتب فکر کے لوگوں نے اس کو تیار نہیں کیا، بلکہ یہ اوریجنل وہ جملے ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ اور یہ وہ جملے ہیں کہ ان جملوں کو جنہوں نے سنا، جنہوں نے نوٹ کیا، جنہوں نے محفوظ کیا، وہ اس امت کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ یعنی صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے ان ساری چیزوں کو محفوظ کیا۔ ہم اور آپ تو آج رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو یعنی حدیث کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جملے رسول اللہ کے ہیں، انداز میرا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے صحابہ اکرام کتنے خوش قسمت تھے کہ محفل رسول اللہ کی ہوتی تھی، سامنے چہرے مصطفیٰ ہوتا تھا، لب رسول اللہ کے ہلتے تھے، آنکھیں رسول اللہ کی ہوتی تھی، زبان رسول اللہ کی ہوتی تھی، آواز رسول اللہ کی ہوتی تھی، اور دائیں طرف ابو بکر ہوتے تھے، بائیں طرف عمر ہوتے تھے، سامنے عثمان و علی ہوتے تھے۔ اس محفل کی شان سبحان اللہ کیا کہنے، سنانے والے اللہ کے پیغمبر ہوں، سنانے والے سرور کائنات ہوں، بیان کرنے والے فخر موجودات ہوں، بیان کرنے والے بے کسوں کے کس ہوں، بیان کرنے والے بے بسوں کے بس ہوں، بیان کرنے والے بے سہاروں کے سہارا ہوں، بیان کرنے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کا چارہ ہوں، بیان کرنے والے امام الانبیاء ہوں، بیان کرنے والے وہ ہوں کہ جن کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، بیان کرنے والے وہ ہوں کہ جنہیں اللہ معراج کی رات میں بلا کے جلوے دکھاتا ہے۔ بہرحال بہت سارے موضوعات ابھی تک گزر چکے ہیں، آج کا ہمارا موضوع اس محفل کا ہے زنا کی تباہ کاریاں۔ اس وقت امت مسلمہ جس درد کے حالات سے گزر رہی ہے، ان بہت ساری پریشانیوں میں ایک پریشانی قوم مسلم کے لیے زنا کی تباہی بھی ہے۔ زنا کی ڈیفینیشن بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی LED کے ذریعے نیچے پروگرام سنتی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ وقت کم ہے، اشارہ کروں گا، سمجھئے گا۔ زنا ایک ایسا ٹاپک ہے آج کی تاریخ میں کہ جس سے سب سے زیادہ دوچار آج قوم مسلم ہے۔ ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، مسلم نوجوان زنا کو زنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اسے محض جوانی کا ایک شوق سمجھتے ہیں، بے شمار لوگ اسے جوانی کا شوق سمجھ کے کر گزرتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے زنا۔ آئے دن آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، ہر دن آپ کے سامنے یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ ارتداد ہمارے اور آپ کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں تو باضابطہ ہماری بہن بیٹیوں کے خلاف ایسی ٹیمیں تیار کی جا چکی ہیں ہندوستان کی سرزمین پر کہ جن کو باضابطہ سیلری دی جاتی ہے، جنہیں پیسے دیے جاتے ہیں، جنہیں موقع دیے جاتے ہیں، جن کی پشت پناہی کی جاتی ہے،
اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کسی بھی قیمت پر قوم مسلم کی بیٹیوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر الگ الگ، آپ سب جان رہے ہیں یہ بات، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں جانتا ہے، سوشل میڈیا پر کھلے عام چیلنج دیے جا رہے ہیں قوم مسلم کو کہ باضابطہ اور پورا ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے، فون کب کرنا ہے، بات کب کرنا ہے، کیا باتیں کرنا ہے، کس انداز میں ان کے دل کو لبھانا ہے، کس انداز میں قریب لانا ہے، کس انداز میں ان کی۔ دراصل بات یہ ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ آج اسلام دشمن طاقتیں ہماری بہن بیٹیوں کو ٹارگیٹ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے غور کیا؟ شاید یہ بات آپ کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا 1400 سال سے لے کر آج تک کوشش کرتی رہی کہ اسلام کے خوبصورت دامن پر داغ لگا دے۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا دنیا کو یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اسلام کے دامن پہ داغ لگا دے، مگر سبحان اللہ اسلام کی شان کیا کہنے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا مگر آج تک دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہ ہوئی کہ جس نے اسلام کو اپنے پیروں کے نیچے رون سکے ہوں۔ حال یہ ہے جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ دنیا کی آج تک ہمت نہ ہوئی، ہر طرح سے حربے اختیار کر لیے گئے، مسجدیں توڑی گئیں تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائیں، قرآن جلائے گئے تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائیں، باضابطہ مسجدوں کے مینار توڑے گئے مسلمان کمزور پڑ جائیں۔ اسی دنیا میں ہمارے نبی کے معاذ اللہ کارٹون بنائے گئے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے، لیکن پھر بھی اسلام کو وہ دبانا چاہتے تھے، دبا نہ سکے۔ جتنا ظلم قوم مسلم پر کیا جا سکتا تھا اس سے کہیں زیادہ ظلم ہو چکا ہے آج قوم مسلم پر۔ جتنا ظلم ایک قوم برداشت کر سکتی ہے، مسلمان اس سے زیادہ ظلم برداشت کر چکے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیا نے مسلمانوں کو جب ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو، حضور کے زمانے سے لے کر دین آج تک کبھی کمزور ہاتھوں میں نہیں رہا، دین کبھی کمزور ہاتھوں میں نہیں رہا۔ حضور کے ہاتھوں سے دین ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں آیا، ان کے بعد فاروق اعظم کے ہاتھوں میں آیا، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کے ہاتھوں میں آیا۔ عثمان غنی جانتے ہو اس ذات کا نام ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور عثمان غنی کے بعد جو دین آیا ہے فاتح خیبر کے ہاتھوں میں، حضرت علی کے ہاتھوں میں۔ کمزور ہاتھوں میں دین کسی دور میں کمزور ہاتھوں میں دین نہیں رہا۔ اور حضرت علی کے بعد حالات جب کربلا پر آئے تو یزیدی یہ سوچتے تھے کہ اب تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے حضور کے خاندان کے، بہت کمزور لوگ رہ گئے، ایسا لگتا ہے 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، پیاس کی شدت کی بنیاد پر ان کے ہاتھ ڈگمگا جائیں گے اور دین پر شب خون مارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسلام کے خلاف 1450 سال سے باضابطہ یہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ اگر آج RSS کی پوری ٹیم مل کر مسلمانوں کے خلاف تحریک چلا رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ابو جہل ان کے جو باپ دادا ہیں 1400 سال پہلے بھی تحریک چلا چکے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف پہلے بھی تحریک چل چکی ہے، مگر سبحان اللہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ کربلا کی سرزمین پر دبانے کی کوشش کی، مگر میرے امام نے پوری دنیا کو بتا دیا بھوک اور پیاس کی شدت کی بنیاد پر یہ نہ سوچنا کہ رسول اللہ کے گھر والے کمزور پڑ جائیں گے۔ حال یہ ہے محمد رسول اللہ کے گھر والوں کا کہ بھوکے رہتے ہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سمجھے؟ تمہاری یہ جو نہر فرات ہے
خبردار خبردار یہ نہ سوچنا کہ حسین نہر فرات کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہر فرات کا پانی جا کے آج کی تاریخ میں عراق میں دیکھ لو، میں ابھی تھوڑے دن پہلے رمضان سے پہلے عراق گیا تھا، بغداد شریف، جا کے دیکھو نہر فرات کا پانی آج بھی ململا رہا ہے۔ کاش حسین مجھے اپنے ہونٹوں سے لگا لیتے۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہماری بولی یہی ہے، ہم محبت والی بولی جانتے ہیں، ہم ظلم والے لوگ نہیں ہیں، ہم محبت والی بولی جانتے ہیں، اس لیے کہ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کھانا آ جائے، حسین وہ ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آئے، حسین وہ ہیں کہ جن کے جھولے کو جھلانے کے لیے اللہ فرشتے بھیج دے، حسین وہ ہیں کہ جسے رسول اللہ کی داڑھی سے کھیلنے کا موقع ملے۔ ہے کسی کی یہ شان؟ ہے کسی کی یہ شان کہ جیسے رسول اللہ کی داڑھی سے کھیلنے کا موقع ملے؟ ایک نواسا نانا کے لیے کتنا عظیم ہوتا ہے، یہ نواسا جانتا ہے یا نانا جانتے ہیں۔ حسین وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ کی گود میں بیٹھنے کے بعد رسول اللہ کی داڑھی میں انگلیاں ڈال کے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ حسین وہ ہیں جسے رسول اللہ کے امامے کو پکڑ کے کھیلنے کا موقع ملا۔ حسین وہ ہیں جنہیں رسول اللہ کی گردن میں ہاتھ ڈالنے کا موقع ملا۔ یعنی ایک نواسا، ایک محبت والا چہیتا نواسا اپنے نانا کی گودی میں آنے کے بعد جتنی محبت سے رہ سکتا ہے وہ سارے مقامات میرے نبی نے حسین کو عطا فرمائے۔ اب کربلا میں میرے آقا حسین، یزیدیوں نے یہ سوچا ضرور تھا کہ تھوڑی سی دیر میں دین مٹ جائے گا، مگر انہیں کیا معلوم تھا، انہیں کیا معلوم تھا رسول اللہ کی نسل قیامت تک چلنے والی۔ دین، میں عرض کر رہا تھا، دین حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی کمزور ہاتھوں میں نہیں رہا۔ اور میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ جتنا مٹانے کی کوشش پوری دنیا نے اسلام کو کی، اگر اس کے مقابلے میں 1% کوشش دنیا مل کر کسی اور مذہب کے بارے میں کر لیتی تو آج اس کا نام و نشان باقی نہ ہوتا۔ 1400 سال میں جتنی کوششیں، لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی جب بہت زیادہ حالات سوشل میڈیا کے ذریعے خراب دیکھتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت کیا ہوگا اسلام کا، اسلام کا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں خدا کے بندے گھبراؤ مت، اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام تمہاری وجہ سے زندہ نہیں ہے، تم اسلام کی وجہ سے زندہ ہو۔ اسلام تمہاری وجہ سے زندہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اسلام کو۔ اسلام اس سورج کا نام ہے کہ جس تک کوئی ڈیلا پھینک ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام اس چمکتے ہوئے چاند کا نام ہے کہ جس کی روشنی کسی دور میں کبھی پھیکی پڑی نہیں سکتی ہے، ہر زمانے میں مضبوط ہاتھوں میں رہا۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا دور آیا، امام جعفر صادق کا دور آیا، امام باقر کا دور آیا، امام موسیٰ کاظم کا دور آیا۔ یہ سارے دور آتے رہے اور وہیں سے ان کی اولادیں چلیں۔ کوئی بغداد پہنچا غوث اعظم بن کے، کوئی غریب نواز بن کے، کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن کے، کوئی محبوب الہی بن کے، اور اسی لائے ہوئے دین کو بچانے کی نوبت آئی تو اللہ نے کسی کو امام احمد رضا بنا دیا ہے۔ دین کسی زمانے میں کمزور ہاتھوں میں نہیں رہا، اور جو لوگ دھوکے میں ہیں کہ دین کو مٹا دیں گے وہ اپنا دھوکہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ دین آج بھی الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ جس سرزمین پر غریب نواز سرپرستی کرے وہاں سے اسلام مٹ کیسے سکتا ہے؟ جس سرزمین پر اسلام کی سرپرستی کرنے والے حضرت مخدوم سمنہ کی چھوچا سے سرپرستی کر رہے ہو وہاں سے اسلام ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، وہ غلطی میں ہیں، لیکن ہاں جب وہ مٹا نہ سکے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم بدنام کریں، ہم کچھ ایسا کریں کہ اسلام کا نام خراب ہو، مسلمانوں کی آن بان شان خراب ہو جائے۔ لیکن ہونا یہ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، ہونا یہ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن نے ہماری عزت کی گارنٹی لی ہے، قرآن نے ہماری عزت کی گواہی دی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کی عزت کی گواہی ان کی کتاب دیتی ہو۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جس کی عزت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت رسول کے غلاموں کے لیے ہے۔
ہماری عزت کی ضمانت قرآن دیتا ہے، ہماری شان کی گواہی قرآن دیتا ہے، اور عزت و ذلت جو دنیا والے سوچ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی، یہ وہ دور تھا جب صحابہ کو مارا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا جب راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہ وہ دور تھا جب اونٹ کی اوجڑی میرے نبی کے سر پہ ڈالی جاتی تھی، یہ وہ دور تھا جب صحابہ کی بیویوں کو نیزے مار کے شہید کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت اس زمانے میں اللہ نے اس لیے نازل فرمائی کہ یہ دشمن اسلام تمہیں مار تو سکتے ہیں مگر ذلیل نہیں کر سکتے، یہ مار سکتے ہیں مگر ذلیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لو تاریخ میں بہت سارے جنازے ہیں، دنیا نے مار تو دیا، دنیا نے مار تو دیا، مگر ان کے جنازے کی شان بتا رہی تھی کہ شان سے کاندھوں پہ دولہا بن کے جا رہا ہے۔ دنیا نے مار تو دیا، دنیا یہ سوچ رہی تھی مٹ جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو ایسے ایسے ہیرو ہیں جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیں تو امریکہ بھی ہل جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے رسول اللہ کے جانثار ہیں جو ویل چیئر پہ بیٹھ کر آپاہج ہو کر حضور کی محبت کا نعرہ لگا دیں تو لندن والے آج بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جو پوری دنیا کے سامنے اگر آج بھی کفر کی دھرتی پہ یہ نعرہ لگا دے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور اے اسلام تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دین کسی بھی زمانے میں کمزور ہاتھوں میں، آج مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں نے کتنے دن حکومت کی؟ میں نے 1-2 مہینے پہلے یہ ساری ڈیٹیل سنائی تھی۔ 800 سال۔ کتنے؟ 800 سال۔ 800 سال۔ میرا ٹاپک زنا کا ہے، میں وہیں آ رہا ہوں، لیکن آپ کے جوش کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آج میں آپ کو جگانے کا کام کروں، آج آپ کو جگانے کا کام کروں، چونکہ عید آنے والی ہے، اور جب عید آنے والی ہے تو غلام اپنے سروں پہ امامہ باندھ کے نکل جائیں روڈوں پر، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، رسول کے دیوانے زندہ ہیں، حضور کے نام پہ مرنے والے زندہ ہیں، ناموس رسالت پہ پہرہ دینے والے زندہ ہیں۔ آج حال یہ ہے محمد رسول اللہ کے غلاموں کی مرنے والے اگر آج بھی اپنی زبان پہ یہ نعرہ لگا لیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مارنے والوں ہماری قبروں کو شہادت کے بعد کھول کے دیکھ لینا، ہمارے کفن بھی گندے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اور آج جاگ کر جائیے گا بالکل ہی نام و نشان سونے کا باقی نہ رہے۔ 800 سال حکومت کی، اور جب مسلمان گئے تھے، یہ تو آپ مان لیجئے تاریخ ہے، مسلمانوں کا استقبال کرنے والے ہمیشہ تعداد میں لوگ زیادہ ہی رہتے ہیں ہر جگہ، مسلمانوں کا استقبال کرنے والے تعداد میں لوگ ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں۔ پہلی بدر سے لے کر، پہلی جنگ بدر سے لے کر کربلا تک دیکھ لیں، تعداد زیادہ ہے، مگر قرآن کہتا ہے زیادہ نہیں جیتے ہیں ایمان والوں کو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ ہم کسی دور میں نیزے اور بھالے کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوئے، ہم عشق رسالت کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تھا جنگ کیسے جیت جاتے ہو؟ کہتے ہیں خالد کون سا پروٹین ہے جو تم لیتے ہو، وہ کون سا کھانا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر خالد کبھی میدان سے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کوئی طاقت نہیں ہے جس طرح دوسرے صحابہ پیٹوں سے پتھر باندھتے ہیں، کپڑا اٹھا کے دیکھ لو خالد کے پیٹ سے بھی پتھر بندھا ہے، مگر ہاں میرے امامے میں رسول اللہ کے بالے مبارک رکھے ہوئے ہیں، میری ٹوپی میں مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، رسول کے بال کا کمال ہے۔ مسلمان کسی دور میں طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتے ہیں تو عشق رسالت کی بنیاد پر۔ ہم تو آج بیٹھ کر حالات خرابوں تو تسبیحاں پڑھتے ہیں،
ختم شریف کی محفل کر لو، حالات خراب ہوں تو تسبیحاں پڑھتے ہیں، یہ بزدلوں کی علامت ہے۔ میں تسبیح کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، تسبیح پڑھیے، جن کا کام تسبیح پڑھنا ہے وہ تسبیح پڑھیں، لیکن کچھ لوگ سینہ سپر ہو کے کھڑے بھی ہوں، کچھ لوگ کھڑے بھی ہوں۔ تسبیح گھر میں عورتیں پڑھیں، تسبیح گھر میں بچے پڑھیں، تسبیح گھر میں بوڑھے پڑھیں، مگر جوان ہر قوم کا فیوچر ہوتے ہیں، جوان ہر قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ جن چیزوں میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں سے تمہیں عزت ملے گی، مسلمانوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں عزت دے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے مومن بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کمی ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی ہے، کہ بار بار ہمیں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ مومن بن جاؤ۔ اگر کمی نہیں ہوتی تو حالات آج یہ نہیں ہوتے، کمی نہیں ہوتی تو آج حالات یہ نہیں ہوتے۔ آج حال یہ ہے، آپ چار مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے، اپنے روم میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، وہاں بھی ایسے لوگ پہنچ جائیں گے جو آپ بولیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ کر کے لے جائیں گے، جن کا مقصد سوائے فساد اور فتنے کے کچھ نہیں ہے۔ لوگ صرف چاپلوسی میں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام اور اپنا منصب بنانے کے لیے اپنی قوم کی مخبری کرنے لگے۔ حال یہ آ گیا آج قوم مسلم کا۔ ایسے کتنی واقعات ہیں۔ ایک بیٹی کی خبر ملی، آپ کو بتاؤں ممبئی کے علاقے کی خبر ملی، اس بیٹی کے ساتھ زنا ہوا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ تحقیق کی گئی اس واقعے کی، پتہ چلا کہ یہ ریلیشن بنوانے والا بیچ میں بھی کوئی مسلمان لڑکا تھا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں ایسے۔ غور کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے کوشش کیا کی گئی؟ زنا۔ آج یہ بیماری ہمارے سماج میں عام ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں زنا کیا چیز ہے اور زنا کا گناہ کیا ہے، زنا کی نحوست کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا بندہ جس وقت میں زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا بندہ جس وقت میں زنا کرتا ہے اس وقت میں وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ اس کا ایمان اس وقت میں اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، زنا کرنے والے لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ تو زبانی کا شوق ہے، محض تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس وقت میں زنا کرنے والا انسان زنا کرتا ہے اس وقت میں وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ غور کیجئے، اگر کوئی شخص ایسی حالت میں انتقال کر جائے، کوئی ایسی حالت میں انتقال کر جائے، کوئی ایسے حال میں دنیا سے چلا جائے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب کہ وہ زنا کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشرب، اور نہ ہی کوئی شراب پینے والا جس وقت میں کہ وہ شراب پیے اس وقت میں وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کے ہمارے نوجوان رات کے اندھیرے میں شراب کے ٹھیکوں پہ ملیں گے آج آپ کو، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں، رمضان کے مہینے میں 17 سال 18 سال 20 سال، ان دونوں گناہوں میں، زنا میں بھی شراب میں بھی۔ ذرا غور تو کریے آپ، جس قوم کا حال یہ ہو، جس قوم کے بچے پنپنے کے بعد جس لائق وہ بن سکتے تھے اس کے بننے سے پہلے جن کا حال یہ ہو،
جن کی جوانی کا انداز یہ ہو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کوئی چوری کرنے والا جس وقت کہ وہ چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ یہ گناہ ہیں ہمارے ہاں لگاتار ہو رہے ہیں، ہر دن ہو رہے ہیں، ہر محلے میں ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں ہو رہے ہیں۔ پابندی کون لگائے گا اس پر؟ کون پابندی لگائے گا؟ پابندی لگانے کے لیے دوسرے شہر کے لوگ نہیں آئیں گے، پابندی خود ہمیں لگانی ہے۔ اس گناہ پر بند ہمیں باندھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا زن العبد خرج منہ الایمان، جب بندے مومن زنا کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کے دور ہٹ جاتا ہے۔ اذا خرج منہ العبد، اذا زن العبد خرج منہ الایمان، جب بندہ مومن زنا کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان اس سے ہٹ کے دور ہو جاتا ہے۔ فکان علی رأسہ، وہ اس کے سر کے قریب ہوتا ہے، کالظلۃ، جیسے کہ سایہ ہو۔ فاذا اقلع رجع الیہ، اور جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تب اس کا ایمان اس کی طرف لوٹتا ہے۔ لیکن جس وقت میں وہ زنا کرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، میری مائیں اور بہنیں بھی اس پروگرام کو نیچے سن رہی ہیں، وہ غور کریں۔ ایک ماں کی ذمہ داری اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، تربیت اہم ہے، تربیت اہم ہے۔ آج ہماری جوان بیٹی کے پاس، ہماری جوان بیٹی کے ہاتھ میں 50,000 کا فون ہے کیوں؟ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں یہ 1 لاکھ کا فون ہے کیوں؟ ایک باپ کے لیے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو 50,000 کا فون دے دے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر بہت ضرورت ہو تو بطور ضرورت ایک چھوٹا سا فون دیا جا سکتا ہے، وہ بھی ضرورت ہو، لیکن ہماری گھر میں بیٹھنے والی رہنے والی بیٹی کے ہاتھ میں یہ 1 لاکھ کا فون، آخر یہ ذمہ دار کون ہے؟ سوشل میڈیا، دنیا نے آج طرح طرح سے کسی بزرگ نے کہا تھا، بلکہ حضور کی ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فتنے تمہارے آگے پروسے جائیں گے، جیسے کھانا پروسا جاتا ہے، جیسے کھانا پلیٹ میں اتارا جاتا ہے۔ قیامت کے قریب فتنے اسی انداز میں تمہارے قریب آ جائیں گے۔ انٹرنیٹ ایک بہت فائدے کی چیز ہے، اس سے کسی کو دنیا میں انکار نہیں، لیکن یہی انٹرنیٹ ہے کہ جس کے ذریعے کتنے جوانوں کی جوانی تباہ و برباد ہو گئی۔ کورونا کے زمانے میں آن لائن تعلیم کا جو نظام آیا یقیناً بہت فائدہ مند تھا، لیکن اس سے نقصان کتنا ہوا؟ 2016، 17، 18 کورونا کے دور کی اگر ڈیٹیل نکال لیجئے، کئی لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئیں صرف کورونا کے زمانے میں، جبکہ بازار بند، ہاسپٹل بند، اسکول بند، کالج بند، کوئی رابطہ نہیں، انٹرنیٹ کتنے زمانے تک بند رہا؟ یہ ساری چیزیں موجود رہیں۔ اس زمانے میں سروے کرایا گیا، کئی لاکھ مسلم لڑکیاں اسلام سے پھر گئیں، غیروں سے جا کے انہوں نے شادی کر لی۔ یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں یہ فون ہے کیوں؟ ہے یہاں بیٹھنے والا کوئی باپ جو اپنی جوان بیٹی کے موبائل کو چیک کر لے کے؟ ہرگز نہیں۔ ہے کوئی یہاں بیٹھنے والا باپ جو اپنے 25 سے 30 سال کے بیٹے کے موبائل کو لے کے چیک کر لے؟ نہیں کر سکتے آپ۔ آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہم نے بائک بھی دے دی، ہم نے گاڑی بھی دے دی، ہم نے اسکوٹر خرید کے دے دیا، اور ہم ان ساری چیزوں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دراصل یہ ہماری بیٹی سے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بیٹا یہ محبت ہے ہماری۔ ہرگز نہیں، یہ محبت نہیں ہے، آپ اسے دلدل میں پھنساتے چلے جا رہے ہو، وہ دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے اس کو اسکول جانا ہے، چھوڑنے آپ جائیے، لینے جانا ہے، لینے آپ جائیے۔ اور پہلی بات اسلام پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، مگر اسلام ایسے اداروں میں جانے سے روکتا ہے جہاں مکس تعلیم ہوتی ہے مرد اور عورتوں کی، وہاں کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں مکس تعلیم ہوتی ہے، لوگ سنیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی بندے کو آپ بتائیے یہ مسئلہ، لوگ کہیں گے کون سے زمانے میں جی رہے ہو، 2023 چل رہا ہے، 2023 ماڈرن ماحول ہے، آپ کہہ رہے ہو لڑکیاں الگ پڑھیں گی لڑکے الگ پڑھیں گے۔ نقصان دیکھ لیجئے آپ آج کی بات کر رہے ہو، میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور کی بیوی
حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں، حضور کی محفل میں آ گئے، پردہ نہیں کیا تھا حضور کی بیویوں نے، چونکہ شوہر کے پاس بیٹھی تھی، کوئی باہر کا نہیں تھا، وہ نابینا تھے، ملنے آئے، جیسی بیٹھی تھی ویسی ہی بیٹھی رہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری نظر تو ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، اسلام ہے یہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری نظر تو ان کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کوئی عام عورت نہیں ہے، امہات المومنین، قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کی ماں، قیامت تک کے آنے والے مسلمان کی ماں ہے، جس کے بارے میں بندہ غلط سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، پردہ کرو۔ یہ جو مکس تعلیم ہے آج، یہ مکس تعلیم ہے، یہ ارتداد، ہم نے سیمینار کرایا، بڑے بڑے ماہرین بلائے، ڈسکس ہوا یہ ارتداد پھیل کیوں رہا ہے، ہماری بیٹیوں سے غیروں کا تعلق کیوں ہو رہا ہے، اسکول میں، کالج میں، ایک ساتھ پڑھنے کے نام پر، ساتھ بیٹھنے کے نام پر، ایگزام میں نوٹس لینے کے نام پر، گھر میں آنے جانے کے نام پر، شاپنگ کے نام پر، تھیٹر جانے کے نام پر، سوشل اکاؤنٹس ایک دوسرے کو دینے کے نام پر، یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں، اور غیروں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور باضابطہ مہم چلا دی، چونکہ وہ جانتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، رات کے 10 بجے ہمارا جوان بیٹا روم بند کر کے لیٹ جاتا ہے اور صبح 10 بجے اٹھتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ تنہائی میں کرتا کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اکیلے روم میں سونا ہے اکیلے سو جا، لیکن دروازہ کھول کے سو؟ یہی جملہ بیٹی سے کیوں نہیں کہا اس کی ماں نے؟ اگر تجھے اکیلے روم میں رہنا، پہلے تو بیٹیوں کو اکیلے روم میں ہونا ہی نہیں چاہیے، بیٹیاں ماں کے ساتھ سوئیں، اور اگر بیٹیوں کا نظام یہ ہے کہ الگ روم ہے تو دروازے کھلے رہیں اور نگرانی رہے، اس لیے کہ حالات یہ ہیں، ہمارے بے شمار بیٹے ایسے رات کے 2 بجے تک نہ جانے کہاں فونوں پہ لگے رہتے ہیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو زنا کسی بھی انداز کا ہو، زنا کسی بھی انداز کا ہو، چاہے فون کرنے والا ہو، ہاتھ پکڑنے والا ہو، ملنے والا ہو، گھومنے والا ہو، زنا کے بارے میں فرمایا گیا یاد رکھو زنا ایک قرض ہے، چکانا پڑتا ہے، قرض ہے، یہ قرض ہے، زنا قرض ہے، ایک قرض ہے، یہ زنا ایک قرض ہے۔ زنا کرنے والا ہرگز نہ یہ سوچے کہ میں نے زنا کر لیا آج بات ختم ہو گئی، نہیں، زنا قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، چکانا پڑتا ہے زندگی میں۔ ایک شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں اور اس نے کہا، حدیث میں ہے، ان فتى شابا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اذن لی بالزنا فاقبل علیہ القوم فزجروه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی ہیں، ایک شخص آیا، ایک نوجوان حضور کے پاس آیا اور اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ جب یہ جملہ سنا لوگ دوڑنے لگے اس کو مارنے کے لیے، اتنی گندی بات، اتنا گندا سینٹینس، اور وہ بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، لوگ دوڑے کہ اس کو مارے۔ رحمت والے نبی جن کو اللہ نے یہ نگاہ دی ہے کہ جو ہو گیا وہ بھی دیکھتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا نہیں چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے، مارو نہیں۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، رسول اللہ کا پیغام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ وہ شخص رسول اللہ کے قریب آیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، دلچسپی کے ساتھ گفتگو سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں نہ جانے رسول اللہ آج کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا جس نے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب لأمک، میرے نبی نے فرمایا اتحب لأمک، میرے نبی نے فرمایا اے زنا کی اجازت مانگنے والے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ زنا کی اجازت مانگنے والے، اتحب لأمک، کیا تجھے یہ پسند ہے
کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ قال لا بلا یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میری ماں کے ساتھ زنا ہو؟ میری غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب لابنتک، کیا تیری غیرت کو یہ گوارا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اے زنا کی اجازت مانگنے والے، اتحب لابنتک، کیا تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تیری محبت کو یہ گوارا ہے؟ کہ لا یا رسول اللہ لا استطیع ان اتحمل هذا، یا رسول اللہ میں اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں میری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ میرے نبی نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اتحب لاختک، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیری زندگی میں تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل ہلنے لگا ہے، آپ نے میری ماں کا نام لیا، میری بیٹی کا نام لیا، میری بہن کا نام لیا، کوئی بندہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا پھر تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہی سوچ، پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہی سوچ، تو زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے، تو جس سے زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، تو جس سے زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، تو جس سے زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اتنا کہنا تھا، بات سمجھ میں آ گئی، فلسفہ حل ہو گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میرے نبی نے قریب کیا، سبحان اللہ، اور اس کے دل پہ میرے نبی ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا اللہم طہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے۔ میرے نبی نے ہاتھ مار دیا، میرے نبی نے ہاتھ مار دیا، میرے نبی نے فرمایا اللہم طہر قلبا، اے اللہ اس کے دل سے زنا کا خیال نکال دے۔ سبحان اللہ، رسول کا ہاتھ اور رسول کی دعا، رسول کا ہاتھ اور رسول کی دعا، ایسا کیسا ممکن ہے کہ زبان کھلے اور قبول نہ ہو؟ میرے نبی کی زبان سے دعا نکلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے؟ رسول اللہ کی زبان کا حال تو یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، رسول کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی ای قریۃ، میرے نبی نے فرمایا جب کسی علاقے میں اذا ظہر الزنا والربا، جب کسی علاقے میں زنا اور سود عام ہو جائے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، فرمایا میرے نبی نے جب کسی علاقے میں زنا عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے تو اس علاقے کے لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے جملے ہیں الا اذن اللہ باہلاکہا، جب کسی علاقے میں زنا عام ہو جائے، جب کسی علاقے میں سود عام ہو جائے تو اللہ فرشتوں کو اجازت دے دیتا اس علاقے کو ہلاک کرنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، آپ نے کئی بار سنا ہے، معراج میں گئے، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں گی اس بات کو، معراج میں گئے، اللہ نے محبوب کو سیر کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی، تو میرے نبی نے دیکھا تندور کی طرح ایک گڈھا ہے۔ تندور جانتے ہیں آپ؟ جس کا اوپر سے جو منہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اندر سے اس میں گہرائی ہوتی ہے، جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی، معراج کی رات مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی۔ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو اور عورتوں کو ننگے جسم اس میں جلتے دیکھا۔ معراج کی رات
اللہ کے رسول نے فرمایا معراج کی رات مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی، معراج کی رات جہنم کی سیر کرائی گئی، وہاں جہنم کی ایک وادی میں، ایک گڈھے میں، ایک سلگتے ہوئے روشن تندور میں نے ننگے مردوں اور عورتوں کو دیکھا۔ میں نے کہا جبریل ان کا کیا گناہ تھا کہ ان کے جسم ننگے کر دیے گئے اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے نہ اللہ کے حکم کی لاج رکھی تھی نہ رسول کے فرمان کی بات رکھی تھی۔ فرمایا یہ انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک محفل میں جبکہ صحابہ جمع تھے ایک جگہ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبادہ ابن صامت قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس فقال بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک محفل میں تھے، میرے نبی کو نہ جانے کیا خیال آیا، اچانک سے میرے نبی نے تمام صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا اے صحابہ لاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اے میرے صحابہ لاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس بات کی بیعت کریں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلی بیعت یہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، پہلی بیعت اس بات کی کرو، عہد کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ولا تسرقوا، اور اس بات پر بیعت کرو کہ تم زندگی میں کبھی چوری نہیں کرو گے، کسی کا ناحق مال دبا کر نہیں کھاؤ گے۔ اور آخری چیز میرے نبی نے فرمائی ولا تزنوا، اور فرمایا مجھ سے عہد کرو کہ تم دنیا میں کبھی زنا نہیں کرو گے۔ عہد لیا میرے نبی نے، وعدہ لیا میرے نبی نے اپنی زندگی میں صحابہ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے وعدہ۔ اندازہ لگائیے اگر یہ زنا کا مسئلہ اتنا آسان ہوتا، اتنا ہلکا ہوتا، اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے ہاتھ پہ بیعت نہ لیتے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ زنا تو نہیں کرو گے، میرے بعد زنا تو نہیں کرو گے۔ جانتے ہو میرے نبی نے کہا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ہے زمانہ ہے، پھر اس کے بعد زمانہ ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے تک۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ جتنی چیزوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، آج زنا کے حالات ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ ہم 2 بجے مکمل کریں گے اور اس کے بعد 5 منٹ کا وقت دوں گا آپ سب کو وضو کرنے کے لیے دعا سے پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، سن کے جائیے گا اس بات کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ زنا میں سب بلند آواز سے بولیے، 3 دنیا میں، زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 مرنے کے بعد۔ زنا کی پہلی مصیبت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور سے پہلے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ اس کے بعد گناہ کون سا ہے؟ فرمایا قتل النفس، انسان کا اپنی اولاد کو قتل کر دینا خشیت املاق، غریبی اور محتاجی کی بنیاد پر، جیسے آج بہت سارا ہو رہا ہے۔ ابورشن بھی اسی کی ایک قسم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابورشن بھی اس کی ایک قسم ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں بیٹیوں کو آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ مکے والے بیٹیوں کے دشمن تھے لیکن کم سے کم دنیا میں آنے تو دیتے تھے، آج تو لوگ اس سے زیادہ ظلم کرنے لگے، دنیا میں آنے نہیں دیتے، اس سے پہلے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میرے نبی نے سب سے زیادہ بڑا گناہ اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ اپنی پڑوسی شخص کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ عام ہے آج، سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے شریک ٹھہرانے کے بعد میں فرمایا بندہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جب ایک مرد، شادی شدہ مرد اور عورت جب یہ دونوں زنا کر لیں تو ان کو قبر میں اتنا عذاب دیا جائے گا
جیسے کہ دنیا کی پوری آدھی دنیا کو قبر میں ڈال کر جتنا عذاب دیا جائے، اس پوری آدھی دنیا کے عذاب کے برابر ان دو لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا جنہوں نے یہ زنا کیا ہے۔ پوری آدھی دنیا کے عذاب کے برابر، پوری آدھی دنیا کے عذاب کے برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت کی زندگی میں۔ دنیا میں کیا ہے؟ چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ زنا کرنے والے کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے، کتنی کوشش کر لے، وہ کتنی فیشیل کرا لے، وہ کتنی سیلون والے کے یہاں چلا جائے، چونکہ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے جملے، جس نے دنیا میں زنا کیا ہے، جس نے دنیا میں زنا کیا، حضور فرماتے ہیں اس کے چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، جو انسان دنیا میں زنا کر لیتا ہے دوسرا اس کے لیے نقصان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قلت العمر، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کو موت جلدی آ جاتی ہے، اس کی عمر کا جو حصہ ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ دنیا میں زنا کا نقصان ہے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے تیسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا میں زنا کی عادت ڈال لے یا زنا کر لے، اس کو ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی محتاجی۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چلتا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، گھر نہیں مل رہا ہے، دکان نہیں مل رہی ہے، اتنی مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ اگر یہ ساری پریشانیاں زندگی میں ہیں تو نظر دوڑائیے کہیں زنا کے کسی حصے سے آپ قریب تو نہیں ہیں؟ کسی زنا کے حصے سے۔ زنا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرد دوسری عورت کے پاس چلا جائے، زنا یہ نہیں ہے، اسی بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک مرد دوسرے عورت کے ساتھ رات گزارے، صرف زنا یہ نہیں ہے، زنا زبان کا بھی ہے، زنا کانوں کا بھی ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا دماغ کا بھی ہے، زنا ان ہاتھوں کا بھی ہے، زنا ان پیروں کا بھی ہے، ان ساری چیزوں کا زنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اب غور کر لو، اب تم غور کر لو کہ تم کون سے زنا کا حصہ بنے ہوئے ہو، تم غور کر لو کون سے زنا کے حصے میں کون سا حصہ تمہاری زندگی میں شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا خدا نے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اے لوگوں تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، وَأَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جسم کے الگ الگ حصے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے کہ یہ گناہ آج موجود ہے یا نہیں؟ یہ فون کا غلط استعمال ہمارے یہاں تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا اب اس کے لیے حلال ہو گیا، جس سے شادی ہونے والی ہے اس سے بات کرنا نہیں، زنا کا حصہ ہے یہ زنا کا حصہ ہے۔ آپ کو بتاؤں زنا کا حصہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالہ فزن العین النظر وزن اللسان النطق والنفس تمنی وتشتہی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں سے کوئی نہ کوئی اس حصے میں ضرور اپنا حصہ کما لیتا ہے۔ فزن العین، آنکھ کا زنا، النظر، دیکھنا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ جس سے نکاح نہیں ہوا اس کو دیکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا وزن اللسان النطق، زبان کا زنا یہ ہے کہ جس سے نکاح نہیں ہوا اس سے بات کرنا۔ غور کریے آپ، یہ بیماری ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ حق سمجھتے ہیں لوگ، اگر بیٹی بات نہ کرے تو گھر والے پوچھنے لگ جاتے ہیں کیا بات ہے، لڑائی ہو گئی، بات نہیں ہو رہی آج کل، کیا بات ہے، بات نہیں ہو رہی آج کل۔
بیٹا بات نہ کرے، رشتہ دار شکایت کرنے. کتنی ایسی مثالیں میرے سامنے. خود لڑکی والوں کا فون آیا لڑکے کے ماں باپ کے پاس کہ آپ کا بیٹا، ہماری بیٹی پریشان ہے، بات نہیں کرتا ہے. اللہ کی پناہ غور تو کرو، ماں بھی اس گناہ میں شریک ہے، بھائی بھی اس گناہ میں شریک ہے، باپ بھی اس گناہ میں شریک ہے. اس لیے کہ یہ میرا نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے نبی فرماتے ہیں فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَ اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنِّي وَتَشْتَهِي. حضور نے فرمایا آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا یہ ہے کہ بندہ کسی ایسی لڑکی عورت سے بات کرے جس سے نکاح نہ ہوا، اور دل کا زنا یہ ہے کہ اس سے بات کر کے اس کے دل میں لذتیں ہوں اور شہوت پیدا ہو جائے. غور کیجئے آپ، رشتہ لگنے کے بعد انسان یہ سمجھ لیتا نہیں صاحب اب تو بات کرنا یہ میرا حق ہو گیا. رشتہ جو ہے لگنے کے بعد یہ رشتہ فیملیوں کا ہے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. یہ جو رشتہ لگا ہے یہ رشتہ لڑکے اور لڑکی کی فیملیوں کا، بزرگوں کا ہے. لڑکی اور لڑکے کا رشتہ جس دن نکاح ہوتا ہے اس وقت قائم ہوتا ہے، اس سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا رشتہ نہیں ہے. اور اگر ہے اور ماں باپ جانتے ہیں تو اس زنا میں وہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا زنا کرنے والوں کے لیے، دنیا میں زنا کرنے والوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا پہلا کام چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، دوسرا کام عمر کم کر دی جائے گی، تیسرا کام یہ ہے کہ انہیں محتاج بنا دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہمیں بچانا ہے اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو. یہ عہد کر کے جائیے. پریشان ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، کاروبار پھیل ہو گئے، بیماریوں میں ملوث ہیں، سارے کام بگڑتے چلے جا رہے. غور کیجئے آپ کے ارد گرد میں کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس زنا کے حصوں میں سے آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھوں پیروں سے کہیں ٹچنگ تو نہیں ہے آپ کی اس غلط رویے سے. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جو اس زنا کے حصے سے قریب ہو جائے گا اللہ اس کے رزق میں برکت نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو محتاج بنا دیا جائے گا. اس کی محتاجی کبھی دور نہیں ہوگی. اور میں تو آخر میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کے نوجوانوں سے کہ خدا کے بندو تمہارا جو ذائقہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ جہاں تہاں تمہارا دل آ جاتا ہے. تمہارا ذائقہ اتنا کمزور ہے، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جہاں تہاں تم دل لگا لیتے ہو. الحمدللہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم رسول کی محبت میں بک چکے ہیں. ہمیں دنیا کی محبت میں دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے نبی سے ہماری محبت کا حال یہ ہے ہم دنیا کا حسن و جمال کیا دیکھیں، اور یہ حسن و جمال دنیا کا ہماری آنکھوں کا کھیرا کیسے کر سکتا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طلبہ دیکھا ہے جس کا حال یہ ہے کہ جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. رسول اللہ کے طلبے دیکھ لیجئے کہ جن کے طلبوں سے عرش اعظم بھی روشنی حاصل کرتا ہے. میرے امام نے اسی انداز میں کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آپ کا ذہن حاضر ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے.